الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، علم میراث کا جو دوسرا پارٹ ہے حساب اور تطبیق، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے مفقود یعنی لاپتہ، مسنگ، اس کے احکام و مسائل جن کا تعلق علم میراث سے ہے۔ مفقود یعنی لاپتہ شخص سے مراد ایسا شخص ہے جو گم ہو جائے، یعنی گھر سے نکل گیا اور معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ ایسے شخص کو ہم مسنگ کہتے ہیں، مفقود کہتے ہیں۔ اب کب تک ہم اس کا انتظار کریں گے؟ تو علماء کے مابین اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ احناف و شوافے کے نزدیک مفقود کی عمر 90 سال کی ہو جائے اس وقت تک ہم انتظار کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی یوم پیدائش سے لے کر 70 سال تک ہو جائے اس وقت تک کا انتظار کریں گے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تفصیل ہے، اگر حالت امن میں ہو، جیسے وہ کبھی تجارت کے لیے گیا تھا یا پڑھنے کے لیے گیا تھا یا گھومنے کے لیے گیا تھا، گم ہو گیا، کہیں اس کا اتا پتہ نہیں ہے، تو اس کی عمر کی 90 سال تک ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اگر حالت خوف ہو، جیسے کوئی جنگ کی حالت تھی، کوئی فرقہ وارانہ فسادات تھے، اچانک انسان گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے وہ، تو 4 سال تک ہم اس کا انتظار کریں گے اگر حالت خوف میں گم ہو جائے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ گم ہونے کے بعد زمان و مکان اور شخص کے اعتبار سے قاضی کے فیصلے پر ہم کو موقوف کرنا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ آج کل جو ہے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یا کمیونیکیشنز کے جو ذرائع ہیں وہ اتنے فاسٹ اور اتنے سریع ہیں کہ آسانی سے گمشدہ شخص کو تلاش کرنے میں بڑی آسانی مل جاتی ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں، آج وہ سب چیزیں آ گئی ہیں، تو بآسانی گمشدہ شخص کو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر انسان حالت امن میں یا حالت خوف یا جنگ و جدال میں گم ہو جائے تو اس کی اپنی عمر کے حساب سے یا اس کی صحت کے اعتبار سے ہم کو دیکھنا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کیا فلائٹ کا سفر کرے یا پانی کے جہاز کا سفر کرے یا بس یا ٹرین کا سفر کرے، تو اس میں بھی فرق ہے کہ اگر فلائٹ ہی کہیں گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے، یا سمندر میں گر جائے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتوں میں قاضی کے فیصلے پر جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن گھر سے جب چلا گیا تو جو آدمی لاپتہ ہو جاتا ہے وہ ہو سکتا گھر کا بڑا فرد بھی ہو۔ اب جیسے باپ ہی ہو کسی کے، وہ گم ہو گئے ہو، کتنا لوگ انتظار کریں گے؟ اب جو ان کے وارثین ہیں ان کے درمیان تقسیم کرنا ہوتا ہے ترکے کو، یا کبھی جو ہے اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی گم ہو جائے اور اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے، تو باپ کے ترکے میں سے اس بیٹے یا بیٹی کو جو لاپتہ ہے اس کا حصہ بھی تو ہے۔ تو حمل کے مسائل میں ہم نے جیسے حصہ محفوظ رکھا تھا ویسے ہی ہم یہاں بھی محفوظ رکھیں گے۔ تو مرنے والا جو ہے، جو مفقود ہو گیا، وہ مورث بھی ہو سکتا ہے، یعنی گھر کا بڑا فرد، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مال تقسیم ہو۔ تو جب تک اس کی موت کا فیصلہ نہ آئے تب تک اس کا مال ہم تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل میں وہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ اور اگر کبھی تقسیم ہو جائے پھر وہ بندہ واپس آ جائے تو جتنے لوگوں کو تقسیم ترکہ کے بعد جو مال ملا تھا سارا ہم واپس لے لیں گے۔ اور اگر ان کے پاس وہ چیز خرچ ہو گئی یا انہوں نے اس کو بیچ دیا تو اس کے پیسے یا اس کے مثل کوئی چیز ہم ان سے لے لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مفقود وارث ہو تو ترکے کا حقدار اسی وقت ہوگا جب یہ پتہ چلے کہ اس کی موت اس کے مورث کے بعد ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حصہ محفوظ کر کے رکھیں گے۔ اگر واپس آ جائے تو اس کا وہ جو محفوظ حصہ ہے وہ دے دیں گے۔ اگر وفات کی خبر مل جائے یا قاضی نے کہہ دیا کہ وہ وفات، اس کو یہ سمجھو کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، تو اس کا محفوظ حصہ جو بقیہ جو وارثین ہیں وہ شیئرز وہ حصے ان کو ہم دے دیں گے۔ تو
شیئرز جو ہوتے ہیں ان کے جس طرح حمل میں ہم نے محفوظ رکھا تھا اسی طرح ہم مفقود میں بھی محفوظ رہیں گے۔ اور طریقہ وہی ہے جو حمل کے باب میں ہم نے پڑھا کہ 2 مسئلے کریں گے۔ ایک مسئلے میں ہم سمجھیں کہ بیٹا زندہ ہے، اور دوسرے مسئلے میں ہم یہ سمجھیں کہ بیٹا مردہ ہے۔ اور جو وارثین ہیں ان کی 3 قسمیں ہم نے بتائی تھی اس سے پہلے کہ ایک تو وہ وارثین جن کو جو ہے اس مفقود بیٹے کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو پورا حصہ دے دیں گے۔ دوسرے وہ وارثین جن کو اس مفقود بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے حصوں میں کمی بیشی آ سکتی ہو تو کم تر حصہ دیں گے، زیادہ تر حصہ ہم رکھ لیں گے، یعنی کم تر حصہ دے کر بقیہ حصہ رکھ لیں گے۔ اور تیسرے وہ وارثین ہوتے ہیں جن کو اس مفقود بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے کبھی ملتا ہو اور کبھی نہ ملتا ہو تو ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو ہم اس مفقود بیٹے یا بیٹی کا حصہ محفوظ رکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے اور بیٹا ہے وہ مفقود ہے یعنی لاپتہ ہے، اور ایک چچا زندہ ہے، تو ہم یہاں اس کو یا تو پہلے اس کو زندہ سمجھ کر کریں گے، اس کے بعد دوسرا حساب کریں گے جس میں بیوی، وہی حساب جس میں ہم اس کو مردہ سمجھ کریں گے، بیٹی، بیٹا مفقود، اس کو یہاں مردہ سمجھ کر کریں گے، اور چچا۔ تو بیوی کو ایسی صورت میں سمن ملتا ہے، اور بیٹی اور یہ سب مل کر عصبہ ہوتے ہیں، اور یہ محروم ہو جاتا ہے۔ چچا جو ہے بیٹی کی وجہ سے محروم ہے، اور بیٹی اگر اس کو مردہ سمجھے تو ایسی صورت میں بھی ان کو سمن ملتا ہے اور ان کو نصف ملتا ہے، اور یہ عصبہ ہوتا ہے۔ یہ تو مردہ ہے، ان کو کچھ نہیں ہے۔ تو مسئلہ ہم مخرج نکالیں گے، سمن ہو تو 8 مخرج ہوگا، 1 اور یہاں 7 ہو تو یہاں تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور 7 اوپر لکھیں اور 3 نیچے آ جائے گا کیونکہ بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2 حصے۔ پھر یہ مختصر نہیں ہو سکا تو 3 کو ہم یہاں ضرب دیں گے، 3 8 24، 3 1 3، 3 7 21۔ اس میں جو ہے بیٹی کو 7 حصے اور بیٹے کو 14 حصے ملے۔ اس کے بعد یہاں بھی سمن اور نصف جمع ہو جائے تو 8 سے مخرج 8 کا سمن 1 اور یہ 4، باقی بچے 3۔ اب دیکھیے یہاں اس کی تصحیح جو ہے 24 آئی اور یہاں 8 آیا، تو میں نے بتایا کہ اگر دونوں 24 ہوتے یا دونوں 8 ہوتے تو ہم کو آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ اب یہاں 8 یا 24 ہے تو اس کا ایلسیم ہم کو نکالنا ہے، 8 اور 24 کا، 8 1 8، 8 3 24۔ تو پھر 8 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے تو 24 آئے گا، 8 × 3 24۔ تو 24 جو ہے یہ جامع شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے کہا کہ 24 کو ہم اس سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 1 آئے گا، پھر اس سے ہم 24 کو 8 سے ڈیوائڈ کریں تو 3 آئے گا۔ اس کے بعد آگے ضرب دینے کی ضرورت نہیں، 1 ہے، یہاں 3 ہے، 3 1 = 3، 3 4 = 12 اور 3 3 = 9۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں تاکہ کہیں پریشانی کا باعث نہ بنے درمیان میں آنے کی وجہ سے۔ اب یہاں ہم دیکھیں کہ بیٹی کو، بیوی کو کتنا حصہ، یہاں 3 ہے یہاں 3 ہے تو 3 ہم نے دے دیا، اور بیٹی کو یہاں 7 حصے ہیں یہاں 12 حصے ہیں تو کم تر حصہ دیں گے، اور چچا جو ہے یہاں محروم ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہاں 9 حصے مل رہے ہیں تو چچا کو کچھ نہیں دیں گے، 0۔ محفوظ حصے کتنے ہیں تو 7 اور 3 10، 24 میں سے اگر ہم 10 دیں تو 14 حصے محفوظ ہو گئے، 14 حصے محفوظ ہو گئے۔ اگر وہ لاپتہ بیٹا کئی دنوں کے بعد واپس آ گیا تو 14 حصے جو اس کو ملنا تھا 14 کے 14 مکمل اس کو دے دیں گے۔
اور اگر واپس نہیں آیا یا حکومت وقت نے اس کی موت کا فیصلہ سنا دیا تو 14 حصے جو شریک وارثین ہیں ان میں بانٹ دیں گے۔ اب دیکھیے 3 حصہ ان کو اور 3 فرق نہیں، تو ان کو تو مکمل حصہ مل گیا۔ بیٹی کو 12 ملنا تھا، 7 ہم نے دیا ہے، تو 12 میں اگر 7 نکالیں گے تو 5، تو 14 میں سے 5 بیٹی کو دے دیں گے۔ اور چچا کو ہم نے کچھ نہیں دیا تھا، 0 دیا تھا، یہاں چونکہ محروم تھا، تو 14 میں سے 5 چلے گئے تو 9 بچے، 9 جو ہے چچا کو ہم دے دیں گے۔ کب یہ؟ جب جو ہے مسنگ جو اولاد ہے واپس نہ آئے، یا کہہ دیا گیا کہ وہ انتقال ہو چکا ہے، ایسی صورت میں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ماں زندہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ایک پوتا ہے جو کہ مفقود ہے۔ دیکھیے پہلے ہم مسئلہ کریں گے، ماں، 2 بیٹیاں اور ایک پوتا جو کہ لاپتہ ہے۔ اس کو ہم یہاں جو ہے اس کو زندہ سمجھیں گے، اور ایک دوسرا مسئلہ اس کو مردہ سمجھ کر اس کو ہم نے یہاں مردہ سمجھا۔ اس کے بعد مسئلہ حل کریں گے، ماں کو یہاں سدس ملتا ہے اور 2 بیٹیاں ہوں تو ثلثان ملتا ہے، اور پوتا ہو تو وہ عصبہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ مخرج جو ہے 6 ہوگا، 6 کا سدس 1 اور ثلثان 4، ان کو 1 ملا۔ اس کے بعد ماں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو یہ تو مردہ ہے تو کچھ نہیں ملا، ماں کو سدس اور ان کو ثلثان، تو مخرج 6 ہوگا، 6 کا سدس 1 اور ثلثان 4۔ اب یہاں رد ہوتا ہے، کیونکہ اب باقی 1 حصہ 4 اور 1 5، 1 حصہ بچ گیا۔ تو رد کا جو دوسرا ضابطہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وارثین کئی جنس کے ہوں تو مخرج جو ہے ان کی مسئلہ ان کے عدد سہام سے ہوگا، تو 4 اور 1 5۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں 5 ہے، وہاں 6 ہے، دونوں میں ڈفرینسز ہیں، الگ نہیں ہیں، متماثل نہیں ہیں، تو ان کا ایل سی ایم نکالیں گے 5 اور 6 کا۔ تو 5 اور 6 کا کیا ایل سی ایم نکالیں گے؟ 5 انٹو 6، 5 انٹو 6 کتنا ہوتا ہے؟ 30۔ یہی 30 جو ہے جامع ہوتا ہے، 30 جامع۔ اس کے بعد اس 30 کو ہم 6 سے ڈیوائڈ کریں گے، 30 ڈیوائڈ بائی 6 5 ہوا، پھر یہاں طرف دیں گے 5 1 = 5، 5 4 = 20، 5 1 = 5۔ اسی طرح 30 کو ہم 5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 6 ہوتا ہے، 6 1 = 6، 6 4 = 24۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ماں کو کتنا ملنا تھا؟ 6 ملا ہے، 6 ملنا تھا، یہاں 5 ہے، تو کم تر حصہ دیں گے، 5 دے دیں گے۔ اور 2 بیٹیاں ہیں، ان کو 20، یعنی ایک ایک کو 10 10، یہاں جو ہے 24، جو کم تر حصہ ہے وہاں دیں گے، کتنا ہوا؟ 20۔ اب جو ہے محفوظ حصے، یہاں دیکھیے پوتا یہاں کچھ نہیں ہے، تو اسی صورت میں محفوظ، اچھا یہی نہ ہے، دونوں ہی ہیں محفوظ حصے، 20 اور 5 جو ہے 25 ہو گئے، کل جامع 30 رہا، تو 5 محفوظ۔ اگر پوتا واپس آ جائے تو 5 حصے مکمل اس کو دے دیں گے، اور اگر واپس نہ آئے یا اس کی موت کی خبر ملے تو 5 میں سے 1 حصہ ماں کو دے دیں گے، کیونکہ 5 میں 6 ملنا تھا، 5 دیے تھے، اور 2 حصے جو ہے 2 بیٹیوں کو 24 ملنا تھا، 20 دیے ہیں، تو 2 2 دے دیں گے، تو 24 ہو گئے۔ تو 5 میں سے 1 چلا گیا، 4 بجے، 4 ان 2 بیٹیوں کو دے دیں گے۔ تو یہ جو ہے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے 2 افراد مفقود ہو گئے ہیں، مل نہیں سکے، تو ایسی صورت پہ بھی ہم کو حل کرنے کی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جیسے جو ہے کسی وارثین میں شوہر ہے، ماں ہے،
اور سگی بہن ہے، ساتھ میں ایک سگا بھائی اور ایک سگی بہن دونوں لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، یعنی سگا بہن بھائی بھی اور سگی بہن بھی۔ تو ایسی صورت میں ہم کو 4 صورتیں کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے مسئلہ کریں گے سگی بہن سگا بھائی دونوں زندہ ہیں۔ دوسرا مسئلہ کریں گے سگا بھائی اور سگی بہن دونوں مردہ ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ کریں گے کہ سگا بھائی زندہ ہے اور سگی بہن مردہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ کریں گے سگی بہن زندہ ہے اور سگا بھائی مردہ ہے۔ تو برعکس کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے چاروں کی جو یہ ہوگی تصحیح ہوگی، اس کا ہم LCM نکالیں گے۔ LCM نکالنے میں جو جواب آتا ہے اس کو ہم جامع میں لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جیسا ہم نے یہاں ڈیوائیڈ کیا، جامع کو ہر ایک کی تصحیح سے یا رد سے ہم نے تقسیم کیا، کرنے کے بعد ضرب دے دیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے چاروں مسئلوں میں، اب جیسے شوہر ہے، شوہر میں چاروں مسئلوں میں اس کو کم ملا یا زیادہ ملا یا برابر ملا، تو برابر ملا تو دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے وارث کو دیکھیں گے، کسی کو کم، کسی کہیں زیادہ کہیں کم ملا ہے تو کم دے دیں گے، یا کوئی وارث ایسا ہے کہ کبھی اس کو ملا کبھی نہیں ملا تو کچھ نہیں دیں گے، اور بقیہ حصہ محفوظ رکھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے ہماری کتاب میں اس کی ایک مثال میں نے دیا ہے، لیکن چونکہ یہاں گنجائش کم ہے اس وجہ سے میں نے جو ہے چھوڑ دیا ہے، تو بآسانی اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مسائل کے سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔